اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ ہماری گفتگو چل رہی تھی معرفہ کی اقسام میں سے اعرف المعارف، کہ جو سب سے زیادہ کیا ہے معرفہ جس کی تشخیص ہے وہ ضمیر ہے، اور ضمیر کی اقسام بیان ہوئی، ضمیر متصل اور منفصل، اور ضمیر مستتر اور ضمیر بارز، اور عبارت پھر یہاں پہ ہماری پہنچی تھی کہ ولما ذکرت ان الضمیر ينقسم الى متصل ومنفصل اشرت بعد ذلك الى انه مهما امكن ان يؤتى بالمتصل فلا يجوز العدول عنه الى المنفصل۔ لما ذکرت، جب میں نے ذکر کیا کہ ضمیر جو ہے وہ تقسیم ہوتی ہے متصل اور منفصل کی طرف، تو اشرت بعد ذالک، تو اس کے بعد میں نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ الی انہ مہما جب تک، کہ جب تک امکن ممکن ہو کہ ان یؤتی بالمتصل، کہ آپ متصل کو لے کریں، یعنی ضمیر متصل کا آپ استعمال کریں، فلا یجوز العدول عنہ، تو پھر جائز نہیں ہوتا کہ العدول پھر جانا عنہ متصل سے، کہ متصل سے پھر جائیں الی المنفصل، منفصل کی طرف، کہ متصل کو آپ استعمال نہ کریں اور منفصل کو استعمال کریں، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، یعنی فرض کریں کہ ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ضربتو، میں نے مارا، اب ہم یہ سوال کریں گے کہ ضربتو میں ضمیر کون سی ہے؟ ٹھیک ہے جی، ضربتو میں جو تو ضمیر ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمیر متصل کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو میں کی ضمیر ہے وہ منفصل بھی ہے، وہ ضمیر کون سی منفصل ہے؟ انا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ متصل استعمال کرنا ممکن ہے، ضربتو ہوتا ہی عام طور پہ یہی ہے، تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم اس ضمیر کو اڑائیں؟ ٹھیک ہے جی، تا کو ضمیر کو اڑائیں اور سیدھا کیا کہ ضربہ ایسے کریں، اس کے بعد ہم ضمیر کون سی استعمال کریں؟ انا کی استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، وہ کہ مینو ضربہ، کس نے مارا؟ کہ ضربہ انا، ٹھیک ہے، میں نے مارا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور یہاں پہ عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ انا کو پہلے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی کیا درست نہیں ہوتا، انا ضربہ کہیں، ایک درست انا ضربتو یہ کہہ سکتے ہیں، یہ ٹھیک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، انا ضربتو، تو وہ انا جو ہے وہ اس کی مبتدا خبر کی بحث وہاں پہ آئے گی، وہاں پہ انا مبتدا بن جاتا ہے اور ضربتو کیا ہے اس کے لیے خبر بن جاتا ہے، تو وہاں پہ جو مفعول ہوتا ہے وہ معذوف ہوتا ہے، یعنی انا ضربتو ہو ہوتا ہے، ہو کیا ہے وہاں پہ معذوف ہے۔ تو یہ جو انا شروع میں آپ لگا دیتے ہیں، یعنی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو استعمال ہوتا ہے کہ انا ضربتو، تو انا ضربتو میں آپ نے انا کو منفصل استعمال کیا یا نہیں کیا؟ ہم کہیں گے یہ جو آپ نے انا کو منفصل استعمال کیا یہ بطور فاعل کے استعمال نہیں کیا، یہ بطور فاعل کے ہے۔ ضرب انا میں یہ فاعل تھی، ضربتو جب آپ پڑھ رہے تھے تو ضربتو میں یہ بھی کیا تھا؟ یہ بھی فاعل تھی، لیکن انا ضربتو میں انا فاعل تو نہیں ہے، یہ انا کیا ہے؟ مبتدا ہے، جبکہ یہاں پہ ضربتو کا فاعل کیا ہے؟ تو ہے، تو ضمیر کیا ہے؟ متصل ہے، تو آپ نے فاعل کے طور پہ متصل کو استعمال کیا ہے۔ تو ہماری یہ مراد یہ ہے کہ اگر ضمیر میں فاعل کے طور پہ، یعنی ضمیر فاعلی کی بات ہو رہی ہے، ضمیر فاعلی میں اگر ضمیر فاعلی کو آپ متصل استعمال کر سکتے ہوں تو منفصل کی طرف جانا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا اگر دونوں کا ترجمہ کریں گے، مثلا ضربتو کا کیا ترجمہ ہوگا، انا ضربتو کا کیا ترجمہ ہوگا، دونوں ایک ہی ہوگا؟ ضربتو کا مطلب اردو میں تو یہی ہوگا کہ میں نے مارا، انا ضربتو میں نے مارا، میں نے اسے مارا، یوں ہو جائے گا، میں نے اسے مارا۔ جب انا آئے گا تو ضربتو ہو ہوگا، یعنی ہو لازمی ہو ہے، ہو اس میں ضروری ہوگا، مفعول کا لانا، مفعول کا لانا ضروری ہوگا، یعنی اس سے آپ محذوف مانیں گے، کیونکہ یہ قانون ہے کہ خبر میں کوئی ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو پلٹے کس کی طرف؟ مبتدا کی طرف۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی جگہ انا ضرب ہو لگائیں، انا ضربتو ہو، نہیں مثلا انا لگائیں، انا ضرب ہو نہیں بنا سکتے نا، وہ کیا مشکل ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں وہ اس میں کیا مشکل کیا پیش آتی ہے؟ انا ضربہ ہو، ضربہ کے اندر ضمیر کون سی پوشیدہ ہے؟ ہوا کی ہے، ہوا کی ضمیر انا کی طرف نہیں پلٹ سکتی، کیونکہ ہوا کا مطلب وہ ہے، انا کا مطلب کیا ہے؟ میں ہے، تو وہ میں کی طرف کیسے پلٹے گا؟ تا کو پلٹاتے ہیں انا،
تا تو پلٹتی نہیں ہے نا، پوشیدہ پلٹتی ہے نا. وہ تو نہیں پلٹا رہا ہے کہ میں جو مارا اس کا الگ ترجمہ. نہیں ضرب تو نہیں پلٹتی نا، تو ظاہر واضح طور باہر نکل آئی نا، یہ تو نہیں پلٹے گی نا. ہمیشہ جو پلٹتی ہے ضمیر غائب کی ہوتی ہے فقط، بس مخاطب کی ضمیر نہیں پلٹتی اور متکلم کی نہیں پلٹتی. یعنی ترجمے میں فرق نہیں ہوتا، ترجمے میں فرق یعنی نہیں ہوتا یہاں پہ. وہ اگر آپ دقیق ترجمہ کرنا چاہیں یعنی یہ ہو، نہیں تاکید کے لیے دقیق ترجمہ کرنا چاہیں، ہاں تاکید ہو سکتی ہے. یہ دقیق ترجمہ یہ چاہے کہ ضربتو کا مطلب کیا ہے، میں نے مارا. انا ضربتو کہ یہ تاکید کا معنی ہو جائے گا کہ میں نے ہی اسے مارا. لفظ ہی لگا دیں یا جو ہے وہ بات تحقیق لگا دیں، کچھ اس طریقے سے لگانا پڑے گا کہ جس سے اس کی جو ہے وہ اردو میں کیا ہے چیز کی اہمیت واضح ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا یہ کس کی مثال تھی؟ ضمیر فاعلی کی مثال تھی. اسی طریقے سے اگر ضمیر مفعولی جو ہے اس کے لیے آپ کے لیے اگر ممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ مفعول کی ضمیر کو متصل ضرب تو کیا ہوگی؟ ضمیر فاعلی متصل ہو گئی. کا کیا ہوگی جی؟ ضمیر مفعولی ہے، اور یہ ضمیر مفعولی بھی ہے اور کیا متصل بھی ہے، یعنی ضمیر منصوب ہے یا ضمیر مفعولی ہے اور متصل ہے. اس کی جگہ پہ اگر آپ استعمال کرنا چاہیں منفصل، تو وہ منفصل کیا ہوتی ہے؟ ایاک ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے. آپ کیا کہیں؟ ضرب تو ایاک کہیں، ضرب تو ایاک. یوں کر کے آپ استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. قانون کیا ہے ہمارے پاس کہ اگر متصل مفعول کی ضمیر استعمال ہو سکتی ہے تو منفصل کی طرف آپ کیا ہے نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے جی. اچھا مگر یہ کہ اگر وہاں پہ کیا ہے تاکید آپ چاہتے ہو. ٹھیک ہے. تاکید میں ایسے ہی ہے، مثلا قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ ہم اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو وہاں پہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ تجھ سے مدد مانگتے ہیں. نستعینو کا ہونا چاہیے تھا نا، نستعینو کا. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ کا کی بجائے کیا ہے ضمیر استعمال کی؟ ایاک کا. منفصل استعمال کی، اور ایاک کے بعد کیا ہے؟ نعبدو و نستعینو. ہاں یہ و ایاک ہے نا، ایاک نعبدو و ایاک نستعینو. ٹھیک ہو گیا. نستعین یہ استعمال کیا. تو اب اس کی ترکیب بھی یہی ہے. اس کی ترکیب کیا ہوتی ہے کہ یہ ایاک کا مفعول ہے. ٹھیک ہے. اور نستعین کیا ہے؟ فعل اور فاعل ہے. تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول مقدم کہتے ہیں. مفعول مقدم کو کیوں مقدم کیا جاتا ہے؟ وہ حصر کے لیے، تاکید کے لیے. ٹھیک ہے. حصر اسے کہتے ہیں کہ فقط تیری ہی. تو نستعینوں کا ترجمہ کیا ہوگا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیا نام ہے، تو اس سے مدد مانگتے ہیں. نستعینوں کا ہم تو اس سے مدد مانگتے ہیں. ایاک نستعینو تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. جس طرح اس میں فرق نہیں کیا کہ ضرب تو میں نے مارا اور انا ضرب تو میں نے ہی مارا. ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا کیا پڑ جاتا ہے، اس میں فرق پڑ جاتا ہے. تو یعنی معنی کیا ہے؟ بدل گئے. اگر آپ معنی بدلانا چاہتے ہیں، تاکید کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ معنی نہیں بدلنا چاہتے، آپ معنی یہی والا رکھنا چاہتے ہیں، نہیں انا ضرب تو ہو گئے پھر آپ ہو سکتا ہے ہو لگیں گے نا کہ اچھا یعنی نستعینو کا اگر یہی معنی آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ ایا کا استعمال نہیں کر سکتے. نستعینو ایا کا یوں آپ استعمال نہیں کر سکتے. اچھا مصنف کی مثالوں میں آ جائیں. یعنی مصنف کیا کہتے ہیں کہ لا تقولوا قام انا، قام انا آپ نہیں کہہ سکتے. ولا اکرمت ایاک، اکرمت ایاک میں نے تمہارا احترام کیا، یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ لتمکن کا، کیونکہ آپ کے لیے ممکن ہے تمکنے کا، لتمکنے کا من ان تقول، کیونکہ آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ کیا کہیں؟ قام انا کی جگہ پہ قم تو کہیں. اور اسی طریقے سے اکرم تو یا کی جگہ پہ کیا کہیں؟ اکرم تو کا کہیں. بخلاف قول کا، جبکہ اگر آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ ما قام الا انا جو حصر کے لیے ہوتا ہے، وما اکرم تو الا ایاک، تو وہاں پہ تو آپ الگ استعمال کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ الگ اس وجہ سے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ درمیان میں کیا آ گیا؟ الا آ گیا، فاصلہ آ گیا. فإن الاتصال هنا متعذر، کیونکہ یہاں پہ اتصال کیا ہے؟ متعذر ہے. تو تبھی آپ ضمیر منفصل کی طرف آپ چلے گئے. یعنی ما قام الا تو آپ نے نہیں کہا،
ما کرم تو اللہ کا نہیں کہا، ٹھیک ہے، کیوں؟ لأن اللہ مانعۃ منہ، کیونکہ جو اللہ ہے وہ مانع ہے کس سے؟ اتصال سے، فلذالک جیء، اسی وجہ سے لایا گیا ہے، جا جو ہے وہ فعل مضارع، فعل ماضی ہے، فعل ماضی معلوم ہے تو اس کی جو ہے وہ مجہول بننے کی جیء بنتی ہے، ٹھیک ہے، فلذالک جیء بالمنفصل، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ثم استثنیت من ھذا القاعدہ، اب یہ جو آپ کو ہم نے قانون دیا کہ اگر آپ جو ہے وہ معنی ایک طرح کا چاہتے ہیں تو ضمیر فاعلی اور ضمیر مفعولی یہ اگر متصل استعمال کر سکتے ہیں تو منفصل کی طرف جانا جائز نہیں ہے، یہ قانون دیا۔ کہتے ہیں کہ اس قاعدہ اور اس قانون سے میں نے دو صورتوں کو استثناء کیا کہ یجوز فیہما، کہ ان دو صورتوں میں جائز ہوتا ہے کہ الفصل، کہ آپ فاصلہ لے کریں، یعنی ضمیر منفصل آپ استعمال کریں، مع تمکن من الوصل، جب کہ آپ کے لیے وصل یعنی ملا کے رکھنا، یعنی ضمیر متصل کا استعمال کرنا کیا ہوتا ہے؟ ممکن ہوتا ہے، یعنی ضمیر متصل کا لانا ممکن ہے، لیکن اس کے باوجود دو صورتیں استثنائی ہیں کہ جہاں پہ آپ کیا لا سکتے ہیں؟ ضمیر منفصل لا سکتے ہیں۔ نہیں وہ جو ابھی ہم نے بیان کی ہیں، نہیں وہ تو معنی سے ہٹ گئے تھے نا، ہم تاکید کی طرف ہم چلے گئے تھے نا۔ اللہ جو آپ نے کہا کہ انا اضرب یا انا ضربتو کہا تو وہ تو انا فاعل ہی نہیں بنا، ہاں جس طرح یہ کہا یہ تو تاکید کا معنی بن گیا، ٹھیک ہے، یعنی تاکید سے ہٹ کے، فاعل سے ہٹ کے، مبتدا والے معنی سے ہٹ کے کوئی اور صورتیں ہیں کہ جو یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ ان کا کیا ضابطہ اولا ہے کہ ان یکون الضمیر ثانیہ ضمیرین اولہما اعرف من الثانی ولیس مرفوعا، کہ جس ضمیر کو آپ متصل کے باوجود منفصل استعمال کر سکتے ہیں اس ضمیر کی یہ خصوصیت ہو کہ ان یکون الضمیر ثانیہ ضمیرین، کہ اس فعل کے اندر پاس دو ضمیریں آئی ہوئی ہوں اور یہ جو ضمیر ہے اس کی حیثیت کیا ہو؟ ثانی کی ہو، یہ دوسری ضمیر ہو، اولہما اعرف من الثانی، اور جو پہلی ضمیر ہے وہ دوسری کی نسبت سے کیا ہو؟ زیادہ کیا ہو؟ عارف ہو، ولیس مرفوعا، اور یہ جو ضمیر ہے یہ مرفوع بھی کیا ہے؟ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم کیا مثال سے سمجھتے ہیں؟ سل کیا ہے جی؟ سل سوال کرو نا، ٹھیک ہے نا، سل نہیں مجھ سے سوال کریں، نون تو ضمیر نہیں ہے نا، نون تو نون وقایہ ہوتی ہے جو بچانے کے لیے آتی ہے۔ اچھا یہاں پہ یا کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے، یا کون سی ضمیر ہے؟ مخاطب کی ہے؟ نہیں متکلم کی ہے، مجھ سے سوال کرو نا، یہ ہے تو ضمیر اس کی متکلم کی ہے، لیکن متصل ہے یا منفصل ہے؟ متصل ہے نا، یا کو کیونکہ منفصل کیا استعمال ہوتا ہے؟ انا استعمال ہوتا ہے، اگر مفعول یہ ضمیر چونکہ مفعولی ہے تو متصل کیا نام ہے؟ مفعولی متصل ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس؟ منفصل، ہاں مفعول کی منفصل کیا ہے؟ یا ہے سلنی ہی، یعنی یہ یا کیا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے نا، مفعول اول اسے کہیں گے نا، یہ مفعول ہے یا، یعنی یا کیا ہے؟ ضمیر مفعول کی ہے اور کیا ہے؟ متصل ہے، منفصل کیا استعمال ہوتی ہے؟ یا یہ متصل ہے اور یہ کیا ہے جی؟ منفصل ہے۔ اچھا جی، یہ کیا ہوگی؟ پہلی ضمیر ہوگی سلنی، اس کو تو کیا ہے آپ الگ استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ دوسری ضمیر کیا ہے؟ ہی، یہ بھی کیا ہے؟ ضمیر کیا ہے جی؟ مفعول واقع ہو رہی ہے، اور جناب علی کیا ہے یہ؟ مفعول ثانی ہے نا، متصل ہے یا منفصل ہے؟ ٹھیک ہے، ہو کیا ہوتی ہے؟ متصل ہوتی ہے، اس کی منفصل کیا ہوتی ہے؟ ہوا آتی ہے۔ اچھا جی، تو اب یہاں پہ کیا قانون ہمارے سامنے آ گیا کہ یہ جو دوسری ضمیر ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ثانیہ ضمیرین کہتے ہیں، کہ دو ضمیریں ہمارے پاس استعمال ہوئی، یہ کیا ہے؟ ثانی ہے۔ یہ پہلی شرط ہوگی کہ دوسری ضمیر کے آپ کیا ہے؟ منفصل، جب متصل لا سکتے ہیں تو منفصل بھی لا سکتے ہیں، ایک تو دوسری ہونی چاہیے۔ دوسری شرط کیا ہے کہ یہ اگر دیکھیں اور پہلی ضمیر کو دیکھیں تو دونوں میں سے زیادہ عارف کون ہے؟ زیادہ معرفہ والی کون ہے؟ پہلے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اول کیا ہونی چاہیے؟ عارف ہونی چاہیے نا، ہاں عارف سے کیا مراد ہے؟ متکلم کیا ہوتا ہے؟ انسان سب سے زیادہ کس کو جانتا ہے؟ متکلم خود کو جانتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ یا اور نحن یہ کیا ہیں؟ عارف ہیں،
دوسرے نمبر پہ عارف کیا ہوتی ہے؟ مخاطب، جو آپ کے سامنے ہوتا ہے اس کو آپ زیادہ جانتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ کیا شمار ہوتی ہے؟ غائب ہوتی ہے۔ یعنی یہ معرفہ میں جو 3 درجے ہیں ضمیروں کے وہ اس طرح سے ہیں کہ عارف المعارف میں، یعنی عارف و ضمیر میں کیا ہوتا ہے؟ متکلم زیادہ ہے عارف کس کی نسبت سے؟ مخاطب کی نسبت سے، اور مخاطب زیادہ عارف ہے کس کی نسبت سے؟ غائب کی نسبت سے۔ ہاں زیادہ یعنی معرفہ ہے، زیادہ یعنی معرفہ ہے، زیادہ جانتا ہے انسان نیچرل طور پر۔ نہیں یعنی عام طور پہ اگر آپ صورت حال لیں، یعنی طبیعت انسان کی طبیعت اور مزاج کے مطابق لیں، انسان خود کو زیادہ جانتا ہے، جو اس کے سامنے رہا ہو، جس سے انسان گفتگو کرتا ہو انسان اس کو زیادہ جانتا ہے، جو غائب ہوتے ہیں ان کو انسان کم جانتا ہے، یعنی عام طور پہ جو حالات میں دیکھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ آج کل کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں نکال دیں، ٹھیک ہے، اس میں انسان اپنے سامنے والوں کو نہیں جانتا ہے، غیب کو زیادہ جانتا ہوتا ہے مطالعے وغیرہ کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہے، وہ اور چیز ہے۔ ٹھیک، اچھا یہ 2 شرطیں ہو گئیں، یعنی یہ ضمیر کیا ہے؟ ثانیہ ضمیر ہے، اور پہلی کیا ہے؟ اس کی نسبت سے زیادہ عارف ہے۔ اور تیسری شرط کیا تھی کہ جو دوسری ضمیر ہونی چاہیے وہ کیا ہو جی؟ مرفوع نہ ہو۔ تو یہاں پہ دوسری بھی مرفوع نہیں ہے۔ ان یکون ثانیہ ضمیرین اولہما عارف من الثانی ولیس مرفوعا، اور یہ جو دوسری ضمیر ہے یہ مرفوع بھی کیا نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے؟ آپ کے پاس 2 آپشن آ جاتے ہیں کہ یا تو آپ اس کو متصل طور پہ استعمال کریں، ہی کیا ہے؟ یہاں پہ متصل ہے، ہی کا منفصل کیا ہے؟ ہی کا منفصل ہوا کیا ہے؟ منفصل ہے، لیکن ہوا تو ضمیر کیا ہے؟ مرفوع کی ہے نا۔ یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے، تو ضمیر جو مفعولی ہے وہ منفصل ہو، وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یاہو ہے۔ ٹھیک ہے جی، ضمیر منفصل اور منصوب 14 جو پڑھی تھیں، یاہو، یاہما، یاہم، یہ ساری تھیں۔ تو یہاں پہ آپ ایک سلنی ہے بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسرا کیا ہے؟ آپ سلنی کو الگ رکھیں، ٹھیک ہے، اور ادھر کیا لگا لیں آپ؟ یاہو بھی لگاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ سوال ہوگا کہ بھئی آپ کے لیے متصل جب استعمال کرنا ممکن تھا تو آپ منفصل کی طرف کیوں گئے ہیں بھئی؟ اذا کان یمکن الوصل، وصل آپ کے لیے ممکن تھا تو فصل کی طرف آپ کیوں دیں؟ ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں؟ جب تک دونوں کو ملانا ممکن ہو تو جدائی کیا ہے؟ نہیں ڈالنی چاہیے نا۔ تو جب یہاں پہ دونوں مل رہے تھے آرام سے، جدائی کیوں ڈالی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ استثنائی صورت ہے، کیونکہ یہ 2 ضمیریں اکٹھی آئی ہوئی تھیں، اور پہلی کیا تھی؟ زیادہ معرفہ تھی، اور دوسری کیا واقع ہو رہی تھی؟ مرفوع بھی نہیں تھی۔ کس میں؟ اچھا پھر اس کے یہ مطلب ہے کہ جو ولیس مرفوعاً جو لکھا ہوا ہے، ولیس مرفوعاً، اکرم تو کا میں جو اکرم تو پہلی ضمیر ہے وہ مرفوع واقع ہو رہی ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے کہ جو جس ضمیر کو آپ نے حذف کرنا ہے اس کی جو پہلی ضمیر ہے وہ عارف بھی ہو، ولیس مرفوعاً، اور جو پہلے والی ہے وہ مرفوع نہ ہو۔ یعنی لیس مرفوعاً میں لیس کی ضمیر کدھر پلٹیں گے؟ اول کی طرف پلٹیں گے۔ یعنی جو اول ضمیر ہے اس کی 2 خصوصیات ہونی چاہیے، کہ وہ زیادہ معرفے والی ہو اور وہ کیا ہے؟ مرفوع بھی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پھر یہ بات ٹھیک بنے گی۔ ٹھیک ہے جی، آگا کا سوال رکھتے ہیں یہاں پہ۔ اوپر کیا مثال تھی جی؟ اکرم تو کا، اکرم تو کا، اکرم تو کا میں یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ہے نا۔ اکرم تو کا میں کیا کہا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے، لیکن اکرم تو ایاکا، اس کو کہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، سوال کیا ہے کہ یہاں پر بھی 2 ضمیریں تھیں نا، تو ضمیر تھی اور کا ضمیر تھی، 2 ضمیریں تھیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی کیا 2 ضمیریں، یا اور ہا۔ تو ادھر 2 ضمیریں تھیں تو دوسری میں آپ نے آپشن دے دیا کہ آپ الگ استعمال کریں۔ دوسری یہاں پر بھی مفعول واقع ہو رہی ہے، کا یہاں پر بھی کیا مفعول واقع ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، دونوں مفعول واقع۔ یا جو ہے یہ ہا کی نسبت سے زیادہ عارف ہے، اور تو بھی کیا ہے؟ متکلم ہے، اور کا کیا ہے؟ یہ خطاب کی ہے، تو متکلم خطاب کی نسبت سے کیا ہے؟ زیادہ عارف ہے۔ ٹھیک ہے، 2 شرطیں تو پوری ہیں، اور 3 شرطیں ساری پوری ہو گئی نا۔
تو پھر ان ساری شرائط پوری ہو رہی ہیں تو پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا ہم نے جواب کیا دیا کہ یہ جو مصنف کی عبارت میں ہے لیس مرفوعاً، اس مرفوعاً سے کیا مراد ہے کہ پہلے والی ضمیر کیا ہے، مرفوع نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ ہاں تیسری شرط، یعنی یہ جو ابھی ہم بیان کر رہے تھے کہ ہو ضمیر کیا ہے، مفعول واقع ہو رہی ہے، شرط یہ ہے کہ جو پہلی ضمیر ہے اس کے اندر دو خصوصیات ہونی چاہیے۔ پہلی ضمیر کے اندر پہلی شرط کیا لگائی، عارف کی لگائی، اور دوسری شرط کیا ہے کہ لیس مرفوعاً، ٹھیک ہے؟ یہ جو لیس مرفوعاً شرط ہے یہ کس کے لیے ہے، یہ پہلی ضمیر کے لیے ہے۔ تو یہاں پہ پہلی ضمیر کو دیکھیں گے تو یہ یہاں پہ کیا ہوگی ہے، مرفوع ہوگی ہے، کیونکہ یہ کیا واقع ہو رہی ہے، فاعل واقع ہو رہی ہے، جبکہ پہلی ضمیر یہاں پہ کیا واقع ہو رہی ہے، مفعول واقع ہو رہی ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا، شرائط میں فرق ہو جائے گا۔ تو لہذا پہلے ہم کیا درست بیان نہیں کر رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ لیس مرفوعاً سے کیا مراد ہے، دوسری ضمیر، ہاں دوسری ضمیر کی مراد ہے۔ احسنت۔ سلنیہ میں واضح ہے، خلطو کا، خلطو کیا ہے، خیال کرنا، ٹھیک ہے؟ اس کو افعال قلوب میں کہتے ہیں کہ جس کا تعلق کیا دل سے ہوتا ہے۔ خلطو کا، میں نے تمہیں خیال کیا ہوں وہ، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو وہ سمجھا۔ یجوز ان تقول فیہما، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ دونوں مثالوں میں کیا کہیں، سلنی ایاہو کہیں پہلی مثال میں، اور دوسری میں کیا کہیں، خلطو کا ایاہو کہیں۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا الضَّمِيرُ الْأَوَّلُ فِي ذَلِكَ أَعْرَفُ، اور ہم نے یہ جو بات کی ہے کہ اس میں پہلی ضمیر کیا ہے، زیادہ عارف ہے، ٹھیک ہے؟ وہ زیادہ عارف کیوں کہا، لأن ضمیر المتکلم اعرف من ضمیر المخاطب، کیونکہ متکلم کی ضمیر زیادہ معرفہ والی ہوتی ہے مخاطب کی نسبت سے، وہ ضمیر المخاطب اعرف من ضمیر الغائب، اور جو مخاطب کی ضمیر ہوتی ہے وہ غائب کی نسبت سے زیادہ معرفہ والی ہوتی ہے۔ جی زاہد صاحب، پہلا قاعدہ جو استثناء کیا، اس میں تین شرطیں کون سی ہیں کہ جس میں وصل کے ممکن ہوتے ہوئے فصل کیا ہے، جائز ہوتی ہے؟ نہیں تین شرطیں الگ سے بتائیں نا۔ پہلی شرط کیا ہے، یہ دوسری تیسری شرط ہے، ترتیب سے چلیں۔ پہلی شرط ہے کہ دو ضمیریں ہوں، دو ضمیریں ہوں، ٹھیک ہے؟ دوسری شرط کیا ہے کہ کون سی عارف ہو، پہلی یا دوسری؟ ہاں پہلی عارف ہو دوسری کی نسبت، یہ دو شرطیں ہوں گی۔ تیسری شرط کیا ہے، پہلی کیا ہے، مرفوع نہ ہو، فاعل کی نہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ تین شرطیں واضح۔ تو یہ جو مرفوع لیس مرفوعاً جو ہے یہ پہلی ہو یا دونوں؟ پہلی والی، پہلے والی۔ یہاں پہ انہوں نے مطلب جیسے پہلے انہوں نے کہا تھا شرط تو نہیں یہاں پہ لگائی لیس مرفوعاً، جب کہا یہ با و لیس با کا عطف ہو رہا ہے۔ ہاں اب ان یکون ضمیر ثانیہ ضمیرین اولہما، یعنی اولہما عارف ولیس اولہما مرفوعا، یوں کہیں گے۔ اچھا جی، وہ ضابط و ثانیہ، دوسرے کا کیا ضابطہ ہے؟ یعنی دو موارد ہم نے استثناء کیے نا، دو صورتیں استثناء کی، پہلی صورت ہوگی، دوسری صورت کا کیا قانون ہے کہ ان یکون ضمیر خبرا لکانا او احدى اخواتها، کہ جس ضمیر کو آپ نے متصل رکھ سکتے ہیں، اس کو آپ انفصال بھی کر سکتے ہیں، وہ ضمیر کیا ہونی چاہیے، خبرا لکانا، کانا کی خبر ہو، او احدى اخواتها، یا کانا کی جو اخوات ہیں، کانا سارا اسبام سوازد اللہ باتا، ان کی کیا خبر ہو، سواء کان مسبوقا بضمیر ام لا، چاہے اس سے پہلے کوئی ضمیر ہو یا اس سے پہلے کیا کوئی ضمیر نہ ہو، بس ہم یوں کہیں گے کہ وہ ضمیر جو کانا کی خبر واقع ہوتی ہے اس کو آپ متصل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور منفصل بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی دوسرا قانون جو ہے وہ بڑا سادہ ہو گیا، سمپل۔ پہلی میں بھی جو کر سکتے ہیں یہ جائز ہوتا ہے، مطلب واجب کو الگ، ہاں واجب تو نہیں ہے نا، جائز ہے، جائز کی بات کیا، واجب تو پہلا تھا نا، پہلے واجب میں ہم نے کیا کہا کہ بھئی اگر اتصال ممکن ہو تو انفصال کی طرف جانا جائز نہیں ہے، یہ واجب تھا کہ وہاں پہ متصل ہی استعمال کریں۔ یہاں پہ استثناء کیا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے جی، الصدیق، یہ مثال ہے نا، ہاں الصدیق کنتا ہو یا کنتو ہو، کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ قلم کو ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔
الصدیق یا الصدیق، ٹھیک ہے، دال کے اوپر شاید نہیں پڑھتے، الصدیق، صدیق یہ کس سے کیا بناتے ہیں آپ؟ ترکیب میں مبتدا بناتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کنتہو کی ترکیب کیا کرتے ہیں؟ یہ کانا کیا ہو گیا؟ فعل ناقص ہو گیا، تا اس کا اسم ہو گیا، اور ہو کیا ہو گیا؟ اس کی خبر ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں کیا کہتے ہیں کہ وہ ضمیر جو کانا کی خبر واقع ہو رہی ہے، اگر وہ متصل آ رہی ہے تو اس کو آپ منفصل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی اسی مثال میں الصدیق کنتہو میں آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ الصدیق کنتا ایاہو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کس کی مثال ہے کہ یہ ایسی ضمیر ہے کہ جو مسبوق ہے بالضمیر، مسبوق یعنی جس سے پہلے کیا آتی ہے؟ ضمیر آتی ہے، دو ضمیریں آئی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ کیا کہا کہ جو کانا کی خبر ضمیر واقع ہو رہی ہے، چاہے اس سے پہلے ضمیر ہو، جس کی مثال یہ ہوگی، یا اس سے پہلے ضمیر نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اب اس سے پہلے ضمیر نہ ہو، اس کی کیا مثال ہے؟ الصدیق کانہ زید، اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے کہ الصدیق کنتا ہو، کہ تم کیا ہے؟ دوست ہو اس کے، تھے، دوست تھے یعنی۔ الصدیق کانا کیا ہے بھائی؟ یہی مثال ہے، الصدیق کانہ زید۔ اب یہاں پہ ترکیب کیا کریں گے؟ صدیق تو مبتدا ہو جائے گا، کانا فعل ناقص، ہو جو ضمیر ہے اس کی خبر ہے، زید جو ہے وہ اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے، کہ زید دوست تھا ہو اس کا، ٹھیک ہے، واضح۔ اچھا، یہاں پہ اب جو ضمیر ہے کانا کی خبر واقع ہو رہی ہے، متصل ہے نا، اس سے پہلے کوئی ضمیر ہے یا کوئی ضمیر ہے؟ نہیں ہے، یعنی آپ کہیں گے کانا سے پہلے، ہو سے پہلے کیا ہے؟ کوئی ضمیر نہیں ہے، کانا کے اندر بھی ضمیر نہیں آنا کے، کیونکہ کانا کے اسم کیا ہے؟ زید آ چکا ہے باہر۔ تو اب یہ جو کانا کی ضمیر ہو ہے، اس کے اندر آپ کے پاس یہ آپشن موجود ہے کہ آپ اس کو کیا کریں؟ الگ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ الگ کیسے استعمال کریں گے؟ الصدیق کانا ایاہو زید، یوں کر کے استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسری صورت ہے کہ جس میں کانا کی جو ضمیر خبر واقع ہوتی ہے، اس کے اندر کیا ہمارے پاس دو آپشن رہتے ہیں کہ یا تو ہم کانا کی ضمیر جو خبر ہوتی ہے اسے منفصل طور پہ استعمال کریں، یا تو متصل استعمال کریں، ٹھیک ہے جی۔ یجوز ان تقول فیما، ان دونوں مثالوں میں آپ کہہ سکتے ہیں، پہلی میں کیسے کہہ سکتے ہیں؟ الصدیق کنت ایاہو کہہ سکتے ہیں، اور دوسری مثال میں الصدیق کان ایاہو زید۔ واتفقوا، تمام نحویوں کا اتفاق ہے کہ ان الوصل ارجح فی صورت الاولی۔ اب یہ تو اختیار کی بات ہی نا دونوں صورتوں میں، کہ آپ کو اختیار ہے، زیادہ بہتر کیا ہے، زیادہ مستحب کیا ہے، بہتر اور راجح کیا ہے؟ کہتے ہیں نحویوں کا اتفاق ہے کہ جو پہلی صورت ہم نے بیان کی تھی، پہلی صورت کیا تھی کہ دو ضمیریں آئی ہوئی ہیں، پہلی کیا ہو؟ مرفوع نہ ہو اور عارف المعرف ہو، عارف الضمائر ہو، تو ان کا اتفاق ہے کہ پہلی صورت میں کیا ہے؟ وصل ارجح ہے۔ وصل کیا مطلب ہے؟ متصل رکھنا ضمیر کو لیے زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اذا لم یکن الفعل قلبیا، جب فعل کیا ہو؟ قلبی نہ ہو، فعل کا تعلق کیا ہے؟ افعال قلوب سے نہ ہو۔ یہ جو خلطو ہے، خلطو جو دو مثالیں دی ہیں، خلطو کا تعلق کیا ہے؟ یہ افعال قلوب سے ہے، خلطو، علمتو، ظننتو، حسبتو، یعنی جب فعل افعال قلوب میں سے آیا ہوا ہو تو پھر تو یہ زیادہ راجح ہے کہ آپ کیا ہے؟ متصل کی بجائے منفصل استعمال کریں، لیکن اگر افعال قلوب میں سے نہیں ہے تو پھر راجح کیا ہے؟ متصل استعمال کرنا۔ جیسے کہ سلنی ہے، سلنی میں جو سل فعل ہے یہ افعال قلوب میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق دل سے نہیں ہے، عمل سے ہے، سوال کرو، تم مجھ سے سوال کرو اس کے بارے میں۔ آتنی ہے، تم مجھے کیا ہے؟ وہ چیز عطا کر دو۔ ولذالک، اسی وجہ سے لم یأت فی التنزیل، قرآن مجید میں نہیں آئی الا بھی، یعنی قرآن مجید میں نہیں آئی سوائے کس کے ساتھ؟ وصل کے ساتھ۔ یعنی یہ جو ضمیر ہے پہلی جو جس میں آپ کیا ہے متصل میں منفصل بھی کر سکتے ہیں، قرآن مجید فقط کیا ہے؟ متصل آئی ہے،
کا قول تعالی، جیسا کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے یہ قول ہے انلزمکموہا، ٹھیک ہے، حمزہ استفہام ہے، حمزہ استفہام کو نکالیں تو فعل کیا بنتا ہے؟ نلزمو، نلزمو تو واضح ہے، نلزمو کے بعد کیا لگا؟ کم لگا، کم کیا ہے؟ میرے منصوب متصل ہے، ٹھیک ہے، انلزمو کمو، یہاں پہ واو لگی، ٹھیک ہے، ہاں یہ واو کیا چیز ہے ابھی؟ کم کی جمع کمو تھوڑی آتے، ہاں جی، یہ واو کیا ہے بھائی؟ حرف ہے، ٹھیک ہو گیا، یعنی یہ جو واو ہے نا، یہ اصل میں وہی جو ضمہ تھا اس کو لمع کرنے کے لیے کیا ہے، ایک واو کا کیا اضافہ کیا، وغیرہ واو کوئی الگ سے حرف نہیں ہے الگ سے، یہی وہ ضمہ ہے، ضمہ کو جب آپ اشباع کرتے ہیں، کھینچ کے لے جاتے ہیں، تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے کیا ہے، یہ واو کیا پاس کر لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اصل میں ہمارے پاس دو ہی ضمیریں ہیں، ایک کیا ہے اس میں کم ہے، ٹھیک ہے جی، دوسری کیا ہے ہمارے پاس ہا ہے، یہ دونوں ضمیر تعلق رکھتی ہیں ضمیر متصل سے۔ قرآن مجید کیا ہے، انلزمکمو ہا استعمال کیا، ایہا بھی استعمال کر سکتا تھا، انلزمکم ایہا، ٹھیک ہے جی، ایہا یعنی منفصل بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن قرآن نے کیا کیا، متصل استعمال کیا۔ دوسری بھی کیا ایسی مثالیں، ان یسألکمو ہا، ٹھیک ہے جی، اگر وہ کیا ہے تم سے اس کے بارے میں کیا سوال کریں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس میں کون سی دو ضمیریں ہیں؟ فَسَيَكْفِيكَ، فا تو وہ ہو گیا نا، فا جو اپنی ہوتی ہے حسب ما سبق، یا فیس، فاسا، سین بھی کیا ہے صوفہ والی ہوگی، فاسا، پھر آگے کیا ہے فعل شروع ہے یکفی سے، ٹھیک ہے جی، یکفی، یہ فعل ہے، اب یہ پہلی ضمیر ہے، فاسا یکفی کا، یہ متصل ہے، ہاں ہم جو ہے یہ متصل بھی ہے اور منفصل بھی ہے، لیکن ہم جو ہے یہ متصل اور منفصل میں کیا فرق ہے، یہاں پہ جو ہم واقع ہو رہا ہے وہ مفعول واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مفعول میں جو ضمیر متصل آتی ہے وہ ہم آتی ہے، لیکن اسی مفعول کی جو ضمیر منفصل ہے وہ ہم نہیں آتی، وہ کیا آتی ہے، یا ہم آتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم کی ضمیر کیا ہے، ایک ہی جیسی ہے، یعنی منفصل بھی استعمال ہوتی ہے ہم کی، لیکن منفصل کون سی استعمال ہوتی ہے، فاعل والی استعمال ہوتی ہے، مفعول والی ہم نہیں ہوتی، مفعول میں کیا ہے، یا ہم ہوتا ہے، اور آیت میں جو ہے وہ یہاں پہ ہم کیا واقع ہو رہا ہے، مفعول واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہی جائز ہے نا، دونوں کام جائز ہے، لیکن انہوں نے کیا کہ راجح اور زیادہ بہتر کیا ہے کہ آپ کیا رکھیں، اتصال رکھیں، ٹھیک ہے جی۔ واختلفوا، اور اس میں پھر نحویوں کا اختلاف ہے کہ اذا کان الفعل قلبیا، کہ جب فعل کا تعلق کس سے ہو، قلب سے ہو، دل سے ہو، جیسے خلت کا ہو، ظننت کا ہو، اس میں اختلاف ہے کہ اس میں کیا راجح ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے وفی باب کانا، جو کانا کی جو خبر ہوتی تھی ضمیر، اس میں بھی کیا اختلاف ہے کہ راجح کیا چیز ہے، جیسے کنت ہوا ہے یا کان زیدن ہے، اختلاف کیا ہے، کہتے ہیں کہ فقال الجمہور، جمہوریت اور اکثر نحویوں کو کیا کہنا ہے کہ الفصل ارجع فیہن، کہ جہاں فعل قلبی ہو یا کانا کے جو ہے وہ خبر واقع ہو رہی ہو ضمیر، تو وہاں پہ فصل کیا زیادہ راجع ہے تمام صورتوں میں، فصل راجع نہیں، خلتوں کا حکم میں اصل کیسے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، خلتوں کا ایاہو، ظننتوں کا ایاہو، اسی طریقے سے کنتا ایاہو، کانا ایاہو زید، یوں پڑھنا راجع ہے۔ اور ابن مالک، اس کا کیا کہنا ہے، الفیہ ابن مالک والے کہتے ہیں کہ ابن مالک نے اپنی تمام کتب میں کیا وصل کو اختیار کیا ہے، فی کانا، کانا میں، یعنی جب کانا کی ضمیر ہو تو وہاں پہ وصل کریں گے، یعنی متصل رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ واختلف رأیہ فی الافعال القلبیہ، افعال قلبیہ میں خود ابن مالک کی رائے میں بھی کیا ہے، اختلاف ہے، فتارتاً وافق الجمہور، تو کسی جگہ پہ وہ جمہور کے موافق ہو جاتے ہیں، وتارتاً خالفہم، اور کسی جگہ پہ وہ جمہور کے کیا ہو جاتے ہیں،
مخالف ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اصل قانون ہمارے پاس کیا ہے کہ ضمیر فاعلی اور ضمیر مفعولی جب اتصال ممکن ہو تو انفصال کی طرف نہیں جا سکتے سوائے دو صورتوں میں. پہلی صورت کیا تھی کہ دو ضمیریں اکٹھی آئی ہوئی ہوں اور ان میں سے کیا ہے پہلی زیادہ عارف ہو اور پہلی مرفوع بھی نہ ہو, تو وہاں پہ دونوں آپ کے لیے کیا جائز ہیں. وہاں پہ مصنف کا یہ کہنا ہے کہ اگر افعال قلوب میں سے نہ ہو تو راجع کیا ہے جی, انفصال. کیا ہے راجع؟ انفصال یا اتصال؟ انفصال راجع ہے, انفصال راجع نہیں ہے, اتصال راجع ہے. قرآن مجید میں اتصال ہے, ٹھیک ہے, اتصال راجع ہے. اور اگر افعال قلوب میں سے ہو یا کانا ہو تو اس میں کیا اختلاف ہے. اچھا اس کا متن رہتا تھا, متن میں آ جائیں اس کے ضمیر کی پوری بحث کا. سات یعنی اصل جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ الاسم ضربان, اسم کی کیا دو قسمیں, نکرتن ایک نکرہ ہے, وہو ما شاء فی جنسن کہ جو اپنی جنس میں کیا پھیلا ہوا ہو, جنس یعنی کلی میں, موجود چاہے وہ موجود بھی ہو یعنی پھیلے ہوئی حالت میں موجود بھی ہو, جیسے رجل ہے, رجل کیا بہت سارے افراد انسان کے موجود ہیں, اور مقدر یا وہ پھیلی ہوئی شکل میں موجود نہ ہو بلکہ مقدر ہو, فرض کیا گیا ہو. جیسے شمس ہے, تو شمس کا فی الحال کیا ہے جب تک نئی ٹیکنالوجی درک نہیں ہوئی تھی تو ایک ہی کیا سورج تھا, تو اس کو بھی نحوی کیا کہتے تھے, شمس کو نکرہ کہتے تھے. کیا کہتے تھے کہ فرض کریں کہ اگر کوئی اور بھی اس طرح کا ستارہ ہوا تو اسے بھی ہم کیا کہیں گے, شمس کہیں گے. اور وہ بھی ایسے کہ جب بعد میں کشف ہوئے اور سورج تو ان کو کیا کہا جانے لگ گیا, شمسی کہنے لگ گئے. قمر بھی ایسے ہے. وہ معرفتن دوسرا اسم کیا ہوتا ہے, معرفہ ہوتا ہے. اور معرفہ کتنے 6 ہیں, وجہ ستن الضمیر. ضمیر کی کیا تعریف ہے, ہوا ما دل علی متکلم کہ جو دلالت کرے متکلم یعنی گفتگو کرنے والے کے اوپر, مخاطب جس سے خطاب کیا جا رہا ہے, او غائب یا غائب کے اوپر. وہو اما مستتر یہ ضمیر یا تو مستتر ہوتی ہے, کل مقدر وجوباً فی نحو جیسا کہ جس کا مقدر رکھنا واجب ہوتا ہے کہاں پہ, اقوموں میں. اقوموں اور نقوموں دو مثالوں میں کیا ہے ضمیر کا مقدر رکھنا واجب ہے. او جوازن یا کیا ہے اس کا چھپانا کیا ہے جائز ہے, جیسے زید یقوم بھی ہے, یعنی یہ جو ہم نے کہا نا کہ مقدر رکھنا واجب ہے تو اقوموں میں آپ نام ذکر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, فرض کریں کہ اگر گفتگو کرنے والا محمد ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اقوم محمد, یعنی ظاہر کو آپ نہیں لا سکتے, وہاں پہ ضمیر کو ہی آپ کو لانا ہے. یا کیا ہے جوازن ہے, جیسے زید یقوم میں آپ لفظ زید کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہوا کو بھی کیا ہے استعمال کر سکتے ہیں. تقدیر کرنا یعنی تقدیر یا واجب ہوگی یا تقدیر کیا ہوگی جائز ہوگی. تو یہ کیا ہے مستتر ہے, پہلی قسم کیا ہے مستتر کی ہوگی. دوسری قسم کیا ہے بارز ہے, ضمیر کیا ہوگی بارز ہوگی. بارز کی پھر آگے کیا کہتے ہیں, یا ضمیر بارز متصل ہوگی جیسے قمتو کی تا ہے اور اکرما کی کیا ہے کاف ہے. دو مثالیں کیوں دیں, قمتو کی جو تو ہے یہ ضمیر فاعلی کی مثال ہے اور اکرما کے میں جو کاف ہے یہ ضمیر مفعولی کی مثال ہے. وہا غلام ہی, اور غلامی کی جو ہے یہ ضمیر کون سی ہے مجرور والی ہے. ٹھیک ہے جی, یعنی ضمیر متصل کی کتنی قسمیں ہوگی 3 قسمیں ہو گئیں. او منفصل یا ضمیر کیا ہوگی منفصل ہوگی جیسے انا ہے, ہوا ہے اور ایا ہے. ٹھیک ہے, یہ 3 مثالیں کیوں دی ہیں, انا تو وہی متکلم کی ہو گئی, ہوا غیب کی مثال ہو گئی, اور ایا کیا ہے یہ بھی متکلم کی ہے لیکن یہ کیا ہے منفصل ہے, مفعول کی کیا ضمیر ہے. تو انا اور ہوا دونوں کیا ہے استعمال ہو سکتے ہیں, فاعل بھی واقع ہو سکتے ہیں, مفعول بھی واقع ہو سکتے ہیں. لیکن ایا جو ہے یہ کیا ہے فقط جی منفصل طور پہ کیا واقع ہوگا مفعول واقع ہوگا. یعنی انا اگر مفعول واقع ہوگا تو اسے ایا میں کیا آپ کو لے کر جانا پڑے گا, ہوا اگر مفعول واقع ہوگا تو اسے کس میں لے کر جانا پڑے گا, یاہو میں کیا لے کر جانا پڑے گا. ولا فصل مع امکان الوصل, جب وصل ممکن ہو تو فصل نہیں ہو سکتی, یعنی جب اتصال ممکن ہو تو انفصال نہیں ہو سکتی. الا فی نحو الہا سوائے کیا ہے سلنی کے ہا میں. سلنی کی ہا کیا ہے بمرجوحیت یعنی اس میں مرجوح ہے. ہاں ولا فصل مع امکان الوصل فی نحو الہا من سلنی بمرجوحیت.
نہیں، ہا کو سل نہیں کہ ہا یہ مرجو ہے، راجے کیا ہے؟ فاصلہ رکھنا راجے. کیا چیز راجے نہیں ہے؟ فصل راجے نہیں ہے. ہاں یہ جو ہے نا، ولا فصل ما امکان الوصل بے مرجوحیتن، بے مرجوحیتن کو آپ فصل کے کیا متعلق کریں گے کہ یہ جو فصل ہے یہ ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے لیکن مرجو ہوتی ہے. فصل مرجو ہے تو اس کے مقابلے میں وصل کیا ہو جائے گی؟ راجے ہو جائے گی. یعنی وصل راجے ہے اور فصل کیا مرجو ہے. یعنی ولا فصل ما امکان الوصل الا فی نحو الہا من سلنیہ بے مرجویت، یعنی فصل کیا یہاں پہ مرجو ہے. وزننت کا ہو اور کنتا ہو میں کیا ہے؟ بے رجحان، یعنی یہاں پہ فصل کیا رجحان ہے، فصل رجحان ہے اور وصل کیا ہے جی؟ رجحان نہیں رکھتی.